محترم حاضرین، آج حضرت سے میرا یہ سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم عدل چاہتے ہیں۔ حاضرین ماشاءاللہ، السلام علیکم محترم حاضرین، میں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد صالح۔ آج ہمارے اس پہلے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ایسے گیسٹ ہیں جو بڑے بر صغیر میں بڑے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، جو حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاح دعوت برکاتہم العالی، جو کہ فاؤنڈر اور پرنسپل ہیں جامعہ الاسلامیہ مسیح العلوم، اور حضرت خلیفہ ہیں حضرت مولانا شاہ مظفر حسین صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم العالی کے۔ حضرت کے ایسے تصانیف ہیں جو 200 سے زیادہ ہیں، اور حضرت کے ایسے کتابیں ہیں جو مسجد الحرم کے لائبریری میں تک موجود ہیں، اور حضرت بیک وقت محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ آئیے آج حضرت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج حضرت سے میرا یہ سوال ہے کہ آج اس موجودہ دور میں جو ہماری اس حکومت کی جانب سے جو میڈیا کے تحت، ویب سائٹ کے تحت اور فلموں کے ذریعے سے ہمارے مسلمان جو اسلام ہے ان پر دشمنی پھیلائی جا رہی ہے، تعصب کا اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے، تو آج کے اس دور میں ہم آپس میں برادران وطن سے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی ریالٹی کو کس طرح پیش کیا جائے گا، اور کس طرح ان کے سامنے رکھ کر اور ان کی حقیقت کو واضح کیا جائے گا، اور جو ان پر جو تہمت لگائی گئی ہے اسلام کی بے تکا، اسے کس طرح دور کیا جائے گا، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجلس کے اندر آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ موجودہ دور میں جو تعصب کا دور ہے، تقابل کا دور ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی اور میڈیا کی جانب سے بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے تعصبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایسے دور کے اندر ہم اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت لوگوں کے سامنے کس طرح پیش کر سکتے ہیں، اور اس کو کس طرح آشکارا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال موجودہ دور کے لحاظ سے نہایت اہم سوال ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے اوپر تمام کے تمام علماء کرام کو، دانشوران کو، بلکہ عوام الناس کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر خاص طور پر ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنے مذہب کی آزادی قانوناً ہونے کے باوجود اسلام کو بدنام کر کر اسلام کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی کا یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے کہ یکساں سول کوڈ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ موجودہ دور میں ہم کس طریقے پر لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو پیش کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں میری چند گزارشات ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تعصبات اور یہ تقابلات جو پیدا ہو گئے ہیں، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ جب اسباب ہمیں معلوم ہو جائیں گے تو پھر اس کے تدارک کی تدبیر بھی آسان ہوگی۔ میں نے جہاں تک غور کیا تو اس سلسلے میں چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ تعصبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے بہت پہلے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب سے کہ اسلام آیا تبھی سے یہود اور نصارہ نے اسلام کو بدنام کرنے کی اور اس کے خلاف سازشوں کی بڑی کوششیں شروع کر دی، اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف انداز سے لوگوں کو بہکایا اور لوگوں کو اسلام سے روکنے اور اسلام سے دور کرنے کی بڑی کوششیں کی۔ ایک بات تو یہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں تعصبات بڑھے، اسلام کے خلاف جذبات بڑھ کے۔
دوسری بات یہ ہے کہ مستشرقین جن کو اورینٹیلسٹ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے آج سے 400-500 برس پہلے سے علم اور تحقیق اور ریسرچ کے نام سے اسلام کے حقائق کو توڑنے مڑوڑنے کا کام شروع کیا گیا۔ ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات پر غور خوض کیا ہے، قرآن پڑھا، احادیث کا ذخیرہ تلاشا، اسی طرح فقہیات کا ذخیرہ تلاشا اور بہت سارے اسلامی علوم فنون کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پڑھنے کا مقصد کوئی اچھا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو کس طرح بدنام کیا جائے، اس میں سے کہاں سے ہم کیڑے نکال سکتے ہیں اور اسلام کے خلاف اس کو اچھال سکتے ہیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے علم و تحقیق کے نام سے بڑی کتابیں لکھی اور دنیا بھر کے اندر اس کو پھیلایا اور مختلف زبانوں کے اندر اس کو پھیلا دیا۔ انگریزی میں وہ تو ان کی زبانی ہے، اس کے علاوہ فرانسیسی زبان میں اور پھر عربی زبان میں اور اردو کے اندر بھی۔ یہ سب ان کے جو مسائل تھے اور جن چیزوں کو انہوں نے ابھارنا چاہا اس کو ابھار کر دنیا کے اندر پھیلایا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھ گیا کہ یہ علم و تحقیق کی بنا پر کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ علم و تحقیق کی بنا پر نہیں تھا بلکہ دراصل تعصب کی بنا پر تھا۔ اسلام کو بدنام کرنا ان کا مقصد تھا، اس کے لیے انہوں نے بے تکی باتیں اسلام کے لیے اسلام کی طرف منسوخ کر کے لوگوں کے اندر پھیلائی۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ اور ایک تیسری وجہ یہ تھی کہ عیسائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں نے، اور ان کے اندر اسرائیل کا بھی بہت بڑا دخل ہے جو یہودی حکومت ہے، ان سب نے سیاسی کردار بھی اس سلسلے میں ادا کیا کہ ان لوگوں نے سیاسی طور پر بھی مستشرقین کو بھی اور اسی طرح دوسری عیسائی مشنریوں کو بھی بڑا ساتھ دیا اور اسلام کو دنیا بھر کے اندر بدنام کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہر پیمانے پر کی گئی۔ یہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تعصب دنیا کے اندر اسلام کے خلاف پھیلا ہے۔ تو یہ تو عوامی سطح پر یہود و نصارہ کی جانب سے، اور دوسرے علمی پیمانے پر مستشرقین کی جانب سے، اور تیسرے عیسائی حکومتوں اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے سیاسی لیول پر۔ یہ تین لیول اور تین قسم کی چیزیں، ان تینوں نے مل کر کام کیا اور یہاں تک کہ دنیا بھر کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ جہاں تک ہمارے ہندوستان کا تعلق ہے تو اس کے اندر یہ تو وہی سب اسباب یہاں بھی آئے، اس کے ساتھ یہاں کی حکومت اور پھر یہاں کے بعض غیر مسلم تنظیموں جو تعصب کا شکار تھے اور اسلام کے خلاف ان کے دلوں کے اندر پہلے ہی سے تعصب بھرا ہوا تھا، ان لوگوں نے بھی اس سلسلے میں ان چیزوں کو ابھارنے اور پھیلانے کی کوشش کی۔ اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہاں جتنی بھی حکومتیں اب تک آئی ہیں ان ساری حکومتوں نے اپنی یہ پالیسی بنائی تھی کہ مسلمان اور ہندوؤں کو تقسیم کیا جائے۔ ان کے تقسیم کرنے میں ان کا مفاد تھا اور ان کو تقسیم کرنے کے لیے ان کے لیے یہی ایک صورت تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو، مسلمانوں کو ان کے اندر بدنام کر کے پھیلاؤ۔ جب وہ بدنام ہوں گے اور ان کے اندر یہ بات پیدا ہوگی تو ان کے اندر نفرت پیدا ہوگی، مسلمانوں سے نفرت ہوگی، بغض پیدا ہوگا، عداوت پیدا ہوگی اور لڑائیاں ہوں گی۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ ان کو فائدہ پہنچے گا، مفاد ملے گا۔ اس طریقے پر یہاں پر یہ سب کچھ ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے، اور اب بھی جو یہ مسائل کو ابھارا جا رہا ہے اور یکساں سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے قانون کے اندر کچھ خرابیاں ہیں اور اس کے اندر ناانصافی ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، عورتوں سے ناانصافی ہے، اور مختلف مسائل کو اچھالا جاتا ہے، جیسے کبھی 4 شادیوں کا مسئلہ اچھال دیا اور کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ابھار دیا اور کبھی جو ہے وہ یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ ابھار دیا اور کبھی لے پالک کی میراث کا مسئلہ ابھار دیا۔ یہ سارے مسائل جو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے پیچھے سیاسی مفاد ہوتا ہے
اور اس کی وجہ سے وہ تعصب پیدا کرتے ہیں تاکہ مسلمان اور ہندو اور یہاں کے دیگر لوگوں کے اندر تقابل اور تعصب پیدا ہو جائے۔ یہ ہیں اسباب جس کی وجہ سے آج یہ تعصب پھیلا ہوا ہے۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ ان تعصبات اور ان تقابلات کو ہم کیسے ختم کریں اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ہم لوگوں کے سامنے آشکارا کیسے کریں، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے اور ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کی رائے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس میں بہت سارے اہل عقل، اہل دانش، اہل علم حضرات کو غور و فکر سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن چونکہ آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے تو میں اس سلسلے میں کچھ باتیں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم ان تعصبات کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناممکن نہیں ہے اور ہمیں کوئی نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول اور ضوابط ہم کو عطا کیے ہیں کہ اگر ہم اس کے اوپر چلتے ہوئے کام کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کوئی ایک تحریک یا کوئی ایک انجمن یا کسی ایک جگہ کے لوگوں کا کام کرنا یہ مفید اور بارآور نہیں ہو سکتا۔ کام اس وقت میں ہو سکتا ہے جبکہ تمام کے تمام لوگ اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس میں جہاں تک میں نے غور کیا تو چند باتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی اس آواز کو اچھی طرح ابھاریں جس کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، تمام کے تمام بھائی بہن ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک سے زائد مقام پر اس کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ ایک ماں باپ سے تم کو پیدا کیا اور ایک ہی ماں باپ سے یہ دنیا بھر کے اندر مرد عورتوں کو پھیلا رکھا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ تو پوری دنیا کو اللہ نے یہ اعلان دیا، اور دیکھیے یہاں پر یا ایھا الناس آیا، وہاں بھی یا ایھا الناس آیا ہے، دونوں جگہ۔ یعنی اس کے اندر مسلمانوں سے خطاب نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت سے خطاب کر کے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اے تمام انسانوں تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ تمہارے میں تعصب کیوں؟ تمہارے اندر ایک دوسرے سے عداوت کیوں؟ ایک دوسرے سے بغض کیوں؟ تمہارے اندر اتحاد، اتفاق اور پیار اور محبت ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ایک سے زائد مقام پر ذکر کیا۔ اس آواز کو ہمیں پوری شدت سے اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں تعصب نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی جو ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کو الگ الگ کیا جا رہا ہو، بلکہ تمام انسانیت کو اللہ کی طرف سے اعزاز دیا گیا ہے، اکرام دیا گیا ہے، تکریم و تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس آواز کو بار بار اٹھائیں تو لوگوں کے دل اسلام کی طرف چلے آئیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جلسہ تھا، اس جلسے میں غیر مسلمین کو بھی کافی تعداد میں بلایا گیا تھا، وہاں مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، میں بھی اس کے اندر گیا اور مجھے بھی خطاب کرنا تھا۔ تو میں نے انہی دو آیتوں کو پیش کرتے ہوئے میرا پورا خطاب کیا۔ میں نے اس کے اندر کہا کہ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا اب بھی ایک ہے، ہمارا باپ بھی ایک ہے، ہمارا رب بھی ایک ہے۔ یہ اسلام کا دعویٰ ہے۔ اسلام کے اندر تم سب کے سب ایک خدا کے پیدا کردہ ہو اور تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تمہارے میں تعصب کیسا، تمہارے میں عداوت کیسی، تمہارے اندر رنجشیں کیسی، یہ میں نے جب بیان کیا تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کئی سادھو بھی بیٹھے تھے اور کوئی عیسائی پادری بھی بیٹھا تھا۔ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر میرے سے آگے مصافحہ کر کے اور گلے سے مل کے کہنے لگے کہ ایسا بیان ہونا چاہیے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے درمیان پوری کشادگی اور وسعت کے ساتھ میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں انسانیت کے خلاف، ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم پیش رہیں۔ ظلم ہے، ناانصافی ہے،
قتل و غارت گری ہے، استحصال ہے، ظلم کی فضا ہے، بددیانتی ہے اور مکر و فریب ہے، عصبیت ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو. تمام کے تمام یہ نہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دنیا میں قتل و غارت گری ہوتی رہے، زناکاری ہوتی رہے، بدماشی ہوتی رہے، چوری ڈکیتی ہوتی رہے، ظلم زیادتی ہوتی رہے. کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ ایسے مسائل ہیں جس کے اندر ہم سب ایک ہو کر مشترکہ پلیٹ فارم سے کام کر سکتے ہیں. جب مشترک پلیٹ فارم سے یہ چیز اٹھے گی، اس میں ہم پیش ہو کر یہ کہیں گے کہ بھائی ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم ناانصافی کے خلاف ہیں، ہم قتل کے خلاف ہیں، ہم بددیانتی کے خلاف ہیں اور مکر و فریب کے خلاف ہیں. ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم عدل چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم برائی سے لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں، ہم امیر بالمعروف ہیں اور جو ہے ناہی عن المنکر ہیں. اگر یہ آواز ہماری طرف سے اٹھے تو میں نہیں سمجھتا کہ تعصب نہیں ختم ہوگا، بلکہ اس سے تعصب کے ختم ہونے کے لیے راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں. حاضرین ماشاءاللہ، یہ جواب حضرت کا زبردست تھا. عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں میں یہ پرابلمس آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے دین پر اگر سوال ہو اور اس کے علاوہ جو خود پر اگر ہو تبھی وہ جاگروک ہوتا ہے، تبھی وہ ہوشیار ہوتا ہے، تبھی اس کے خلاف کوئی پوائنٹس کرنے لگتا ہے. مگر حضرت کی یہ بات کہ جو جہاں پر عام طور پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور دوسروں پر ایسے کیسز آ رہے ہیں جو ظلم ہو رہا ہو اس پر، تو اس پر بھی مسلمان ساتھ دینا ایک بڑی اہم پوائنٹ حضرت نے رکھی ہے. ہاں جی حضرت معاف کرنا، میں اس جی، بیچ ظلم کسی پر بھی ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے مسلمان پر ہو، ہندو پر ہو، کرسچن پر ہو، کسی پر بھی ہو. کسی عورت کے ساتھ میں کوئی بدسلوکی ہو رہی ہے، وہ عورت کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں جو اس آواز کے ساتھ دینے والے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ تعصبات کے ختم ہونے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ ہوئی میری دوسری بات. تیسری بات مجھے عرض کرنا ہے جو بہت اہم ہے. جیسے دوسری بات بڑی اہم تھی، یہ تیسری بات بھی بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ انسانی خدمت اور رفاہی خدمات، اس کا ایک تسلسل مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں کی جماعتوں کی طرف سے، یہاں تک کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس کے اندر بھی اور اسی طرح مساجد کے اندر بھی یہ نظام ہونا چاہیے کہ وہاں سے رفاہی خدمات کا ایک تسلسل چلے. رفاہی خدمات بغیر کسی مذہب اور طبقات کی رعایت کے، بغیر کسی بھاؤ بھید کے اس کے اندر کام کیا جائے. کوئی بھی ہو اس کے لیے ہم خدمت کرنے والے ہوں، چاہے بیمار کے لیے ہو، بھوکوں پیسوں کے لیے ہو، یتیموں کے لیے ہو یا اور کسی طرح کے ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے ہو. ان کے لیے جو خدمات ہو سکتی ہیں، ان خدمات کا ایک تسلسل ہونا چاہیے. میں یہاں پر ایک تو وہ حدیث سنانا چاہوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا اہم ترین پہلو ہے. اور پھر ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس زمانے کی سیرت اللہ کے نبی کی بیان کی گئی ہے جبکہ آپ کو ابھی نبوت نہیں دی گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی دفعہ جب وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ پر کپکپی طاری ہو گئی تھی اور آپ کچھ خوف زدہ سے ہو گئے تھے فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے. پھر وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آ کر کہا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو. لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. یہ پہلی وحی ہے، ابھی نبی آپ ہوئے ہیں اور حضرت خدیجہ تو ابھی نبوت کا اعتراف بھی نہیں کی ہے اور وہ ابھی تو اسی پرانے دین کے اوپر ہیں. لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرتے ہوئے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو تسلی دی اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل بے فکر رہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ 5 باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمائی، وہ پوری کے پوری وہی باتیں ہیں
جو خدمت خلق اور خدمت انسانیت سے متعلق ہے. انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ ضائع ہونے نہیں دے گا. کیوں؟ اسے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، پیار و محبت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ غریبوں کی امداد کرتے ہیں اور ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں اور مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں. اور جب حوادث اور پریشانیاں پیش آ جاتی ہیں تو اس میں لوگوں کی امداد اور نصرت کرتے ہیں. تعین علی نوائب الحق. اب یہ پانچوں کی پانچوں باتیں وہ ہیں جو خدمت خلق سے تعلق رکھنے والی اور رفاہی خدمات سے تعلق رکھنے والی. اللہ کے نبی کی وہ سیرت جو 40 سال تک گزری اور حضرت خدیجہ نے اس کو دیکھا تھا، اس کا حوالہ دے کر کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے بھی اس طریق کو اپنایا پوری دنیا انسانیت کے لیے، اللہ ہمیں بھی کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا. جیسے اللہ کے نبی کو کبھی ضائع نہیں کیا، اسی طرح ہم کو بھی ضائع نہیں کرے گا اور ہماری بات کے اندر قوت و طاقت ہوگی. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے ادارے قائم کریں اور خدمت کے ایسے ذرائع پیدا کریں، مسجدوں کے ذریعے، مدارس کے ذریعے اور مختلف اور تنظیموں اور اداروں کے ذریعے کہ اس سے یہ کام ہوتا رہے. یہ میرا تیسرا عنوان تھا. جی ہاں حاضرین، یہ جواب حضرت کا بالکل محقق ہے، اس لیے کہ عام طور پر آپ دیکھا جائے تو دیکھیں کہ نصرانیت نے دو چیزیں بڑی زبردست تھامی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا ایجوکیشن سیکٹر، ان کے یونیورسٹیاں، کالج جو بھی ہیں وہ تمام ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہاسپٹلس اگر دیکھنے جائے تو ٹاپ کے ٹاپ ہاسپٹلس یہ نصرانیت پکڑ کر رکھی ہے. عمومی طور پر وہ انسانیت کی خدمت کے طور پر یہ دو چیزیں ان کے بڑے اہم رکھتے ہیں. آج ہمارے مسلمان، ہمارے امت کے اندر یہ چیز کی بڑی ضرورت، بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. وہ یہ کہ ہمارے کوئی انسانیت کے تحت عام طور پر کوئی ایک سنستھا نہیں ہے، عام طور پر کوئی ایسا پروگرام اور کوئی ایسا پالیسیز نہیں ہے، کوئی ایسے تنظیمیں نہیں ہیں جو بالکل انسانیت پر کام کرے، بلکہ ہم صرف ہمارے اندر ہی رہ جاتے ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر رہ جاتے ہیں اور جو بھی تنظیمیں قائم ہوتی ہیں وہ صرف مسلمان پبلک کی پر ہی فوکس کرتے ہیں. مگر یہ چیز حضرت کی بڑی محقق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے تنظیمیں کھولیں، ایسے ہاسپٹلس، یونیورسٹی کھول کر ہم بھی ہیومینٹی کی خدمت کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ادیان کو اس کے ذریعے سے جان سکتے ہیں اور ان کے تمام مبہمات کو دور کر سکتے ہیں. جی حضرت میں آپ کی بات کو بیچ میں کاٹ دیا. جی، چوتھی ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اہل اسلام لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کی صداقت کو اور اس کی خوبیوں کمالات کو لانا چاہتے ہوں تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم صرف زبانی طور پر ان کے سامنے بیان کریں بلکہ عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کریں. ہم لوگوں کو سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، ہمارے اسلام میں ہے، لیکن ہم خود جھوٹ بولتے رہیں اور ہم کہیں کہ بھئی کسی کو دھوکہ دینا اسلام میں بہت برا ہے لیکن خود مسلمان دھوکے بازی کرتے رہیں. اسی طرح جو ہے شراب نوشی اور برائی اور یہ اور وہ غلط کاریاں اسلام میں برا ہے، یہ ہم لوگوں کو بتائیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر وہ برائیاں ختم ہو بلکہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں بڑھتی رہیں. نشے کی بات آج ایسی آ گئی ہے کہ مسلمانوں کے بچے نشے کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اس کے لیے ادارے کھولنا پڑ رہا ہے، مدارس کھولنا پڑ رہا ہے کہ نشے بازی سے وہ کیسے. تو جو مسلمان کے ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آیا تھا اور اس کے لیے کہا گیا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ اگر خود ان ساری برائیوں میں مبتلا رہے تو ظاہر بات ہے دین کی حقانیت لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آ سکتی. لہٰذا عملی طور پر ہم سب کو اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ دین کے بارے میں جانتے ہیں وہ دین ہمارے عمل میں آ جائے، ہمارے کردار میں آ جائے، ہمارے اخلاق میں آ جائے، ہماری معاشرت میں آ جائے. ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے بڑے جھگڑے ہیں، طلاق خلا کے مسائل ہیں اور مختلف قسم کے جھگڑے فسادات ہیں. یہ ساری باتیں جب لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر اگر خوبی ہوتی تو ان کے اندر یہ برائی کیوں ہوتی. لہذا یہ بہت ضروری ہے
کہ ہم عملی طور پر ایک نمونہ پیش کریں. ہر آدمی مسلمان اپنا نمونہ پیش کرے کہ میرے اخلاق ایسے ہو, میری زندگی کا نمونہ ایسا ہو, عبادت کے لحاظ سے ہو یا اخلاق کے لحاظ سے ہو, معاشرت کے لحاظ سے ہو. یہ ایک بات اہم ہے. اس کے بعد پانچویں بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں. اس لیے کہ جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا, تعصبات کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو بہت بدنام کیا, اس کے مسائل کو بدنام کیا, اور مسلمانوں کا جو نقشہ ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے, اور مسلمان بس گوشت کھانے والے کو کہتے ہیں, اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو 4 شادیاں کرتا ہے. یعنی ایسا بیان کرتے ہیں گویا کہ ہر مسلمان کے گھر میں 4 عورتیں موجود ہیں. حالانکہ اگر حساب لگا کے دیکھا جائے تو جو ہے 1% لوگ بھی شاید ایسے نہ ملے مسلمانوں کے جو 4 شادیاں کرنے والے ہوں, لیکن اس کے باوجود یہ باتیں پھیلائی گئی. اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں میڈیا کے ذریعے ہو یا مختلف اور ذرائع وسائل سے پھیلائی گئی ہو, چاہے وہ مستشرقین کی طرف سے پھیلائی گئی ہو, ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف ذرائع اور اسباب اختیار کریں. چاہے جو ہے یہ مختلف ذرائع, چاہے وہ اخباری ذرائع ہو, پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا دوسرے ذرائع ہوں, جیسے کچھ بھی ہو سکتے ہیں موجودہ دور کے لحاظ سے, ان ذرائع کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت کے لیے ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان شکوک و شبہات کو دور نہ کریں تو ظاہر بات ہے ان کے دلوں میں وہ بیٹھا ہی رہے گا. لہذا ایک بہت اہم کام یہ ہے, وہ خاص طور پر میں علماء سے گزارش کروں گا کہ وہ ایسی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں جو بھی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں. کتابوں کے ذریعے, اپنے وعظوں کے ذریعے اور مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش ہو کہ اسلام میں کیا حقانیت ہے, صداقت. یہ ہوئی پانچویں بات. جی دیکھیے, یہ بھی بات زبردست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے جو غیر مسلم تھے, وہ مجھ سے سوال کرنے لگے, بھائی آپ دن میں 5 وقت اللہ اکبر کہتے ہیں, آپ کیوں اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں جو دن میں 5 مرتبہ اس اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں؟ تو میرا اس کا جواب تھا, بھائی ہم اکبر بادشاہ کی نہیں بلکہ لفظ اکبر جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں. تو اس طرح میرے بھائیوں, غیروں کے اندر بہت سارے شک ہیں اور ان کے اندر یہ کوئی ایسا ایک ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو باقاعدہ ان پر پہنچایا جا سکے اور وہ خود بھی لے سکے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اذان ہو رہی ہے, تو ان کے علم میں جو ہے وہ ایسا گمان کر بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں کہ بلکہ وہ سیکھتے ہیں. اور ایسے ہمارے بھائی ہیں, جب وہ غیر ان سے سوال کرتا ہے تو ہمارے بھائی ایسے موجود ہوتے ہیں کہ ان پر اس کا کوئی علم نہیں ہوتا. وہ خود ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم کا وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. تو اس طرح میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اہم فاؤنڈیشن آف اسلام کے جو علم ہے اس کو ہم سیکھیں, اور جب سوال کریں تو باقاعدہ مسکت طور پر اس کا جواب دیں. تو میرے حضرت اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تاجر طبقے کو اور اسی طرح ڈاکٹرز, انجینئرز وغیرہ جو مختلف غیر مسلم لوگوں سے روابط رکھتے ہیں اور ان کے پاس اس طرح کے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. علماء کے پاس تو کم رہتا ہے, لیکن ڈاکٹرز کے پاس ہر قسم کا آدمی آتا ہے, انجینئر کے پاس ہر قسم کا آدمی آتا ہے, بزنس مین کے پاس ہر قسم کا آدمی آتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں کبھی بحث مباحثے کے طور پر ان کے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ دین کی اشاعت کا اور دین کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور دین کی تبلیغ ہر مسلمان کے لیے, صرف علماء ہی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے. اس لیے ڈاکٹرز بھی کریں, انجینئرز بھی کریں, اور بزنس مین بھی کریں, بیرسٹرز بھی کریں, اور اسی طرح پروفیسرز اور لیکچررز بھی کریں, اور سب کے سب کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے جو ہے اعتراضات کو معلوم کرنا اور پھر اس کا جواب, اگر جواب معلوم نہ ہو تو علماء سے جواب معلوم کریں اور پھر اس کا جواب سیکھ کر لوگوں کو دینے کی کوشش کریں.
آخری بات میری اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ جب ہم شکوک و شبہات کا ازالہ اس طرح کر دیں گے تو اب یہ آخری بات رہتی ہے کہ ہم اسلام کی خوبیوں کو اٹھائیں کہ بھئی آپ کا شک ہم نے دور کیا، اب دیکھو ہمارے اسلام میں یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ کمال ہے۔ تو سب سے بڑی خوبی ہمارے اسلام کی یہ ہے کہ ہمارا اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس کا ہر قانون اللہ کی طرف سے آیا ہے، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اس کا امتیاز ہے۔ اور پھر اس کے اندر معقولیت ہے، زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے مزاجوں کی رعایت ہے۔ یہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آیا، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پوری دنیا کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس لیے میں تو آج یہ بھی کہہ رہا تھا اپنے طلباء سے کہ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ ہم یکساں سول کوڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سا کوڈ اچھا ہوگا، تو میں نے کہا اسلام کا کوڈ سب سے اچھا ہے، اس لیے کہ یہ کوڈ ایسا ہے کہ پوری دنیا پر نافذ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آخری بات ہے اس سوال کے جواب میں کہ ہم جو ہے اسلام کو، لیکن ترتیب یہ ہونا چاہیے جو میں نے عرض کی ہے اس ترتیب سے، ورنہ تو آخری بات ہم لے لیں اور پہلے ساری باتیں چھوڑ دیں تو اس سے اثر نہیں ہوگا۔ اب اسی لیے اثر نہیں ہوگا کہ ہم آخری بات کو ذکر کرتے ہیں، بھائی اسلام لانا ہے، اسلام پیش کرنا ہے، لیکن اسلام کو پیش کرنے کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں ضروری ہیں۔ ان تمام طریقوں سے ہم یہاں تک پہنچے تو میرا خیال تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اسلام کے پھیلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری رائے یہ ہے۔ محترم حاضرین، یہ سوال اس دور میں بڑا کٹھن تھا، مگر حضرت نے اپنے علم کے اثر سے اتنا زبردست اور اتنا مسکت جواب دیا کہ ہم دنگ رہ گئے۔ محترم حاضرین، یہ بڑا زبردست سوال کا جواب ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پر غور و خوض کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تمام حضرات کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے سن لیا بھئی ہمارے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیے، بھئی وہ ہی انہوں کر لیتے، ڈاکٹرز کر لیتے، انجینئرز کر لیتے، ایسا نہیں، بلکہ یہ چیز جو حضرت نے کہی ہے یہ سب کے اوپر نافذ ہوتی ہے، اور سب اپنے انڈیویجول طریقے پر یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی فکر کریں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں درازگی عطا فرمائیں، اور اس پروگرام میں شرکت کے جو حضرت نے اپنا وقت دیا ہے اس کا میں شکر بجا لاتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔